محبت کو الفاظ میں نہیں انداز اور لہجوں میں تلاش کرے۔ الفاظ تو منافقین کے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہے۔ جس کے سر میں غرور ہوا اس کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ سچی بات سن لے گا۔ جو آدمی اچھے وقتوں میں بلائی نہیں کرتا وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے وجہ یہ ہے کہ آپ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے چیز یہ ہے ایک دوسرے کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو۔ اپنے زبان سے زہر نہ گلو، محبت کی پھول گلو۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کی درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام، تو اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تکیے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں نظر آتی ہے۔ صبر کرنے اور برداشت کرنے کا جو مزہ ہے وہ غصہ نکالنے میں نہیں ہے۔ صبر کرنا اور برداشت کرنا سیکھو، آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ اور اس کی نشانی ہے، یاد رکھو کہ نماز انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ جب نماز میں تمہارا دل نہیں لگ رہا، جب مسجد جانے کا دل نہیں چاہ رہا، تو سمجھ لو کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ جب قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ دنیا کے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئے ہو کہ آخرت کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یاد رکھو کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے،
اور صدقہ سے بہتر ہے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو نہ پی سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔